بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از محمد طیب اینڈ یو آر واچنگ ایجوکیشن فار یو. تو آج سے میں ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں جس کا نام ہے جی لیٹس اسٹڈی ٹوگیدر. اس میں یہ ہوگا کہ میں بکس پڑھا کروں گا اور آپ بھی ساتھ میں. اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے لیٹے بیٹھتے سوتے. اگر آپ کے پاس بکس نہیں بھی ہیں تو اب بھی کوالٹی کنٹینٹس آپ کو مل جائیں گے اور آپ ان کو ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے MP3 کر کے چلتے پھرتے جو ہے وہ ایجوکیشن لے سکتے ہیں. اور اس کا یہ ساری وہ ہوگی جو آپ کو جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں پاکستان کے اس میں فائدہ دے گی. تو جو بک میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے یہ ہے جی پاکستان کی ایک فیمس بک یو نو آل ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ. اور یہ اس کا بالکل لیٹسٹ ایڈیشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ابھی ریسنٹلی پرچیز کی ہے. تو لیٹ سٹارٹ. اس کا پہلے اسلامیت کا پورشن ہے. یہ جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں اس کا سارے اسلامیت کا پورشن کور کروں گا. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو پڑھنے والی ہوں گی, کچھ چیزیں جو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہوں گی, جیسے کہ فجر ظہر اثر میں کتنی رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہ ہم سکپ کر دیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سٹارٹ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے. سب سے پہلا کویسچن تو یہ سب کو پتہ ہے ہم کو کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ہمارے لیے اس کے اندر ضروری احکامات اور شریعت ہے. تو اس کی جی صورتیں کتنی ہیں؟ 114. یہاں پہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مکی صورتیں 87 ہیں اور مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہے. تو دونوں میں سے کسی ایک کو یاد رکھ لیں اور 114 میں سے اس کو ایڈ یا سبٹریکٹ کر کے آپ ٹوٹل نکال سکتے ہیں, بلکہ سبٹریکٹ ہی کریں گے. پارہ 30 ہیں. قرآن کی جو آیات ہیں یہ کچھ کنٹیکٹ سے اندر 6666 ہیں اور کچھ بکس کے اندر 6236. تو جی کچھ جو ہے وہ چیزیں آپ کو یہ انڈرسٹوڈ ہیں کہ پہلی صورت, آخری صورت, لمبی صورت, چھوٹی صورت. پہلی جو وہی نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق, تو سورہ العلق. ٹھیک ہے جی, یا العلق اس کو بولتے ہیں صحیح جو اس کی پروننسیشن ہے. اس میں رکوع کی تعداد جو ہے جی یہ 558 رکوع ہے. کچھ بکس میں 540 لکھی ہوئی ہے. جی آگے چلتے ہیں کہ نبی کتنے انبیاء علیہ السلام کے نام جو ہیں وہ قرآن مجید میں مینشن ہے. تو یہ MCQs چند ایک دفعہ PPS ایگزام میں آیا بھی ہوا ہے کہ بعض وہ پوچھتے ہیں کتنے ہیں, تو یہ ٹوٹل 26 ہیں جی. ٹھیک ہے, تو پہلے نمبر پہ یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. میں اس پہ زیادہ جو ہے وہ ٹائم اپنا نہیں لگاؤں گا کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی. یہ اسکرین پہ آپ کو ریڈیبل ہیں. اوکے, میں اس کو ہلکا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو ایزیلی پڑھ سکیں. اوکے, تو یہاں پہ آپ چاہیں تو ویڈیو کو پاز کر کے تو ان نیمز کو پڑھ سکتے ہیں. اوکے جی نیکسٹ چلتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے جو کہ ضروری ہے. تو آپ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 571 میں مکہ میں ہوئی. فادر نیم, مدر نیم, دادا ابو کا نام, انکل کا نام, اور ان کی جو دائی جن کو ہم عام زبان میں بولتے ہیں, فاسٹر مدر کا نام, یہ سارے نام آپ کو آلریڈی آتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل مبارک ہے اس کی پچھلی 4 پشتیں یاد رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے, مطلب فرض کے درجے تک ہے. یہ قرآن مجید میں فرض یہ ادھر نہیں ہے, لیکن وہ علماء اس کو فرض کے درجے تک کہتے ہیں. ان میں کون کون سے ہیں جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد مناف. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ہیں جی جو ہر مسلمان کے اوپر یاد رکھنا, جن کو فرض کے برابر کا درجہ بھی کہا گیا ہے بعض کتابوں کے اندر. تو یہ کویسچن سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ کسی انٹرویو وغیرہ میں پوچھا جائے. باقی جی پہلی بیگم کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. نبوت کب ملی؟ 610 میں. یہ آپ سمپل بس یہ ایک ڈیجٹ یاد رکھ لیں 571. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے تب نبوت سٹارٹ ہوئی. اسی طرح جی قرآن مجید کتنے سالوں میں مکمل ہوا؟ یہ جو کویسچن یہاں پہ ہے 23 سال. تو 40 برس کی عمر میں آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی اور 63 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا رہا. تو یہ کل ملا کے 23 سال کا عرصہ بنتا ہے. اوکے جی, اسی طرح مکہ کو کب فتح کیا تھا؟ 629 میں. اور ایئر آف ڈیمائز 632. ایج ایٹ دی ٹائم آف نبوت یہ آلریڈی بتا چکا ہوں میں. یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے اس کے اندر. اس کے بعد کچھ چیزیں چھوڑنے والی ہیں پیپر میں, وہ میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا. آپ ان کو اگر پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچوں کی تعداد ہے، بیٹے بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے جی، ٹھیک ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ یا ان کا لقب طاہر بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم، اور ان کا ایک نام طیب بھی ملتا ہے بعض کانٹیکس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ٹوٹل تھے۔ اس کا 4 بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اوکے جی، اس کے علاوہ یہ جی کہ اسلام کے جو مین بنیادی عقائد ہیں وہ کون کون سے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن پہ ایمان، تو یہ سارا وہی ہے۔ اوکے جی، آگے فنڈامنٹل اسلام کے پرنسپلز کتنے ہیں یہ سب کو پتہ ہے جی، کتنے جو دین کے ہمارے دین کے ستون کتنے ہیں؟ تو جی 5 ہیں۔ یہ میں اس پہ ٹائم زیادہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ سب کو پتہ ہے توحید، رسالت، کلمہ توحید رسالت وغیرہ۔ کلمے کتنے ہیں جی؟ 6 ہیں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ یہ سمپل کویسچنز ہیں، آپ چاہیں تو ان کو ایک دفعہ ویڈیو پاز کر کے ضرور پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے ہلکی سی۔ اوکے جی، آگے یہ رکعتیں لکھی ہوئی ہیں نمازوں کی، تو یہ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ کتنی رکعتیں ہیں۔ نیکسٹ اس میں جی جمعہ کی نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ کی نماز یہ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ آگے کچھ ان چیزوں سے لکھی ہیں جو ان کے علاوہ، جیسے روزہ رکھنا، جمعہ کی نماز اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا کویسچن جی امپورٹنٹ ہے، اس کو پڑھتے ہیں کہ سلور یعنی چاندی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ ہے اور یہ 1 سال تک پڑی رہتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سونا اگر 7.5 تولے کے برابر ہے یا اس کے ایکویلنٹ آپ کے پاس پراپرٹی ہے، صحیح ہے، تو تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی، اور زکوٰۃ کی جو پرسنٹیج ہوگی وہ 2.5% ہوگی، یعنی ٹوٹل ورتھ کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ کی پرسنٹیج ہوگی۔ اوکے جی، آگے پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کچھ جو نامور صوفی حضرات ہیں، تو یہ چند ایک کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ سم ٹائم MCQs میں آ سکتا ہے، جیسے جی خواجہ معین الدین چشتی جو ہیں یہ کہاں پہ ہیں؟ تو یہ اجمیر شریف میں ہیں، اوکے۔ اور اسی طرح یہ علی اجویری کے بارے میں اور چند جو فیمس ہیں ان کے بارے میں اس کو زوم کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو ذرا ڈیٹیل سے پڑھ لیجیے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ دین کے جو سورسز ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اسلام جو ہے وہ کن کن چیزوں سے ہم دین کو اخذ کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 تو قرآن ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرما دی وہ دین کا حصہ ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اجتہاد ہے اور قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے جی اس کے اندر مین سیکٹس۔ اچھا، یہ جو مین سیکٹس ہیں نا، اس کے اندر سم ٹائم اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ڈفرینٹ سیکٹس کو انکلوڈ کر لیتے ہیں۔ تو انٹرنیشنلی جو رینیوڈ سیکٹس ہیں مسلمانوں کے وہ صرف 2 ہیں، سنی اور شیعہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب شیعہ بائی ڈیفینیشن اور سنی بائی ڈیفینیشن کیا ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، خلفائے راشدین۔ تو خلفائے راشدین جو ہیں یہ 4 ہیں، اور ان کے آگے پیریڈز لکھے ہوئے ہیں کہ ان کی خلافت کتنے کتنے سال ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جیسے 32 سے 34 یعنی 2 سال، ٹھیک ہے، 34 سے 44 ہوگی 10 سال، تو اس طرح یہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ۔ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ۔ آگے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے، کہ آپ کا نام برتھ کب ہوئی، آپ کا نام مکمل کیا تھا، اور فادر کا نام کیا تھا، مدر کا، اور اسی طرح یہ چاروں جو ہمارے پاس خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہے، اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے فار یور MCQs، ٹھیک ہے۔ تو آپ ویڈیو کو پاس کر کے یہاں سے اس کو ضرور پڑھیے گا، کہ اکثر ان کے اندر جو ہے نا یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ ان کی ڈیتھ کب ہوئی، کتنے ہجرت میں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو نیم ہے ابو حفصہ، یہ کئی دفعہ آ چکا ہے پیپرز میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو ہیں یہ کس قبیلے سے بلونگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور یہ پیپر میں کئی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں کویسچنز۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے کہ اسلامک ہسٹری کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں نیچے۔ یہ ابھی تک ویسے کوئی اتنی زیادہ یوں کہیں کہ ریپیٹنگ چیزیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں۔ تو یہ جو ٹیسٹ میں ابھی آپ کو پریپیئر کروا رہا ہوں جنرل نالج وغیرہ، ایک تو یہ ایک انٹرویوز وغیرہ بھی امپورٹنٹ ہے، دوسرا جو اپ کمنگ جابز ہیں جی،
آپ کے پاس ایجوکیٹرز کی اس کی پالیسی اناؤنس کی ہے پی پی ایس سی نے، اس کا جو کرائٹیریا ہوگا، تو اس کے اندر جو سائنس کی سیٹس ہیں 50% اس کے اندر سبجیکٹ میٹر ہوگا اور 50% جنرل ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے جنرل جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ آرٹس کی بات کریں تب بھی، سائنس کی کریں تب بھی، تو پلیز بی کیئرفل، آپ ان کو ضرور دیکھیے گا. نیکسٹ ہے جی مسلم کیلنڈر. یہ سب کو کلیئر ہے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ. اگر کسی کو کچھ بولتا ہے تو آپ پلیز اس کو زوم کر کے، میں اس کو زوم کر دیتا ہوں، آپ ویڈیو کو پاز کر لیں اور اس کو اچھے سے آپ نے یاد کر لینا ہے. نیکسٹ ہے جی جو مشہور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جو 4 مین ہیں، ان کے کیا کیا کام ہیں. تو یہ میں یہاں پہ لکھی ہیں، آپ اس کو ایز اٹ از پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ بہت چھوٹی کلاسز میں ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں تو یہ تو عام سی باتیں ہیں. اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں جی اور امپورٹنٹ ہے، جیسے یہ ایک کرام الکاتبین ہے جو کہ ہمارے شولڈرز پہ ہوتے ہیں. اچھا یا برا ہم جو بھی ایکٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں. اور منکر و نکیر یہ وہ ہیں جو قبر میں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور قبر میں آ کے ہم سے سوالات جوابات کریں گے. اوکے جی، اب آگے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک بتائی گئی ہے جی لائنیج کیا ہے، ٹھیک ہے. لائنیج کا مطلب ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کس کے بیٹے تھے. یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن حضرت ہاشم اور بن عبد مناف. اوکے، سو اف آئی واز رانگ تو آپ اس کو پلیز کریکٹ کر لیں. یہ دیکھیں یہاں پہ اس بک میں بھی یہ اس پشت تک جا کے رک گیا، تو یہاں تک یاد رکھنا. بہت سارے علماء کے قریب اس کو فرض کے قریب تک کا درجہ دیا گیا ہے. اوکے جی، آگے کچھ بکس لکھی ہوئی ہیں کہ کون سی بک کس پیغمبر پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو ریوائز کر لیں، ویسے ہی تقریباً سب کو پتہ ہی ہے. اس کے علاوہ کچھ جو مکس ریلیجنز ہیں ان کی بکس کون کون سی ہیں، جو فیمس ریلیجنز ہیں ان کے علاوہ، جیسے بدھزم ہے، ٹھیک ہے، سکھزم ہے، تو ان کی بکس کون کون سی ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں. اب آگے لکھا ہوئے ہیں جی کچھ مسلمانوں کے اسکالرس جو ہسٹورینز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، اس میں میوزیشینز بھی ہیں، تو ڈفرینٹ طرح کے فلاسفر وغیرہ، ان سب کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کے نام اور ان کے آگے لکھا ہے کہ یہ کیا تھے، ٹھیک ہے. مزید ڈیٹیلز کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کی انوینشن بھی ایک ایک ضرور پڑھ لیجئے گا، جو کہ اس بک کے اندر مسنگ ہے، ہونی چاہیے تھے لازمی. جیسے جابر بن حیان نے جی سلفیورک ایسڈ پریپیئر کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح جی یہ جو تھے یعقوب بن طارق، انہوں نے کیا کیا، الفرابی نے کیا کیا، کمل نے، بیرونی وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کے بارے میں آپ نے ایک دفعہ ان کی ایک ایک انوینشن کم از کم ضرور پڑھ لیجئے گا. اوکے جی، نیکسٹ یہ یعقوب الکندی صاحب، یہ بہت بڑے میوزیشین تھے. اوکے جی، نیکسٹ آتے ہیں عشرہ مبشرہ. یہ کافی امپورٹنٹ کویسچن ہے جی، میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں. یہ اچھا خاصا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ عشرہ مبشرہ میں کون کون سے اصحاب آتے ہیں، ٹھیک ہے. ان 10 کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی. تو ان کے نام جو میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، اگر جو لوگ آڈیو سن رہے ہیں تو ان کے نام، ان کے کانوں میں نام چلے جائیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے جی، تو یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں یہ میں نے بتا دیا. اور ان ناموں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ٹیسٹ میں، انٹرویو میں کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور اس طرح کے کویسچن دیکھنے کو ملیں گے. اوکے جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کون کون سی جگہیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے. تو کہ کون کون سی ہیں. ایک تو بیت المقدس، اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے جی، جو ہیرا کی پہاڑ ہے، صحیح ہے، جو غار ہیرا بھی ہے. اوکے، تو اس کے علاوہ سینا کا جو طور سینا، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے، اس کو ماؤنٹ سنائی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ماؤنٹ سنائی. تو یہ جو ہے نا اس کا نام ہے ایک اور، یہ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا ضرور. اوکے جی، اس کے علاوہ کچھ جو ٹرمز بولی جاتی ہیں، جنت، یہ جی نیکسٹ ہے جنت البقیع. جنت البقیع ایک
قبرستان ہے جس کے اندر جو ہے بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جو قبریں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اوکے نیکسٹ ہے جی کچھ اسلامک ٹرمز، یہ آپ کو آلموسٹ سب کے سب پتہ ہے کہ مکروہ کیا ہوتی ہیں جی، منکرات کیا ہوتی ہیں، روزہ کیا ہوتا ہے، معراج شریف کب ہوئی تھی، کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ ضرور دیکھنی ہے۔ اس میں کافی سارے ٹرمز ایسی ہیں جو کہ مسنگ ہے، اور ان کو بھی آپ جو ہے نا وہ کوشش کیجیے گا کہ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اچھا اس کے اندر جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے حرام، مکروہ، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، ان میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی مباح کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیکسٹ لکھا ہوا ہے۔ مباح کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی پنشمنٹ وغیرہ نہ ہو۔ قرات کیا ہوتا ہے جی، یہ تو سب کو پتہ ہے، قرآن مجید کی جو ریسیٹیشن ہے اس کو قرات کہتے ہیں۔ کفر، شرک، اعتکاف وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 19 ٹرمز ہیں جو کہ ایکسپلین کی گئی ہیں اس بک کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی آئی ریکمینڈ یو کہ آپ کوئی نہ کوئی اسلامک بک جو ہے نا، پراپر اسلامک بک، یہ ڈوگرز کے علاوہ وہ پڑھیے گا تاکہ آپ کو اس کا نالج جو ہے وہ مزید ان ڈیپتھ آ سکے۔ اوکے جی نیکسٹ پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ مسلم ہسٹورینز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہسٹورینز ہیں جی جنہوں نے ہسٹری کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کی یہ ڈیٹ آف برتھ ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، صحیح ہے، ان کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ اور اگین میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب کے اندر نالج جو ہے وہ کافی کم دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور بتانی چاہیے کہ انہوں نے کس ایریا کی ہسٹری لکھی، انہوں نے کس ایریا کی ہسٹری لکھی، اس طرح لکھنی ہے، مسنگ ہے۔ تو فی الحال جتنا انہوں نے بتایا اتنا تو ایٹ لیسٹ آپ یاد کریں۔ آگے جی اسکالرز اور سائنٹسٹ، اگین وہی چیز ہے تقریباً جو پرومیننٹ بندے ہوئے ہیں جی اسلام کے اندر، ان کے بارے میں۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، ایوری ون نوز ان پاکستان کہ ہو واز دا ڈاکٹر علامہ اقبال۔ اس کے علاوہ جی الفارابی کون تھے، الرازی کون ہے، ابن عربی کون ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ابن عربی کے بارے میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ ارطغرل ڈرامے کے اندر بھی ایک کردار آیا۔ اگر آپ نے دیکھا ہوا ڈرامہ تو اس کے اندر ایک کردار ڈالا ہوا ہے جس کا نام ابن عربی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن عربی جو ہیں یہ اسپین میں بیسیکلی پیدا ہوئے تھے اور یہ بہت بڑے اسکالر تھے، ٹھیک ہے، بہت بڑے اسکالر۔ اوکے تو یہ مختلف جگہوں پر آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے اس کے اندر بھی دکھایا گیا جی یہ ٹریولر ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، ٹھیک ہے۔ آگے جی ابن خلدون ہے، ابن سینا، جابر ابن حیان، چلیں کچھ تو انہوں نے بتا ہی دیا، جیسے میں آگے بتایا تھا سلفیورک ایسیڈ، ایک نائٹرک ایسیڈ، ایکواریجیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کی کچھ انوینشنز بھی ہیں۔ یہ کل ملا کے 7 لوگوں کی صرف انہوں نے انوینشنز، ان کی نام، ان کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ وغیرہ یہاں پہ بتائی ہے۔ اوکے جی اب ہم چلتے ہیں کویسچن آنسر سیشن کے اوپر۔ پہلا کویسچن، واٹ از دا امپورٹنس آف ہولی قرآن؟ تو جی یہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ خیر رکھے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وچ اینجل براٹ دا ڈیوائن ریولوشن آف خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پتہ ہے جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ what was the age of خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم when he received the first revelation؟ تو یہ 40 سال تھی جی۔ at which place؟ اوکے جی نیکسٹ ہے جی غار حرا میں جو ہے وہ نزول ہوا تھا پہلی وحی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی پہلی وحی تھی کیا، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے 10th کلاس کی انگلش میں بھی ہے، ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ ہو کریٹڈ مین کریٹڈ فرام دا کلاٹ آف بلڈ وغیرہ وغیرہ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، قلم سے علم سکھایا، اس طرح کی چند آیات جو سورہ اقرا کی، سورہ علق کی بلکہ پہلی چند آیات ہیں، وہ والی پہلی وحی تھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوئی۔ اچھا جی نیکسٹ ہے کہ ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو پہلی وحی یہ 17 رمضان مبارک میں ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آگے میں جو ہے وہ اپنی آواز میوٹ کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ان کو ضرور پڑھیے گا، میں بھی ان کو پڑھوں گا، لیکن کیونکہ ٹائم جو ہے ویڈیو کا وہ کافی لینتھی ہو جانا ہے، تو دیٹس وائی میں اس کو یہاں پہ آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ویڈیو کو پاز کریں اور ان کو آپ پڑھیں۔ میں بھی جیسی ویڈیو کمپلیٹ کر لوں گا یہ سارے کے سارے پڑھوں گا، بیکاز اٹس اے سیریز آف ریڈ ٹوگیدر۔ اوکے سو یہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ نیکسٹ پیج پہ میں آتا ہوں، یہاں پہ میں تھوڑی دیر کے لیے پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر سکیں کویشچنس کو اور ان کو پڑھ سکیں۔ نیکسٹ جو ہے جی میں اگلی ویڈیوز جو ہیں وہ اس کے اور ٹاپک سے بناؤں گا۔ یہ پوری کی پوری بک جو ہے ہم نے اکٹھے پڑھنی ہے، اللہ خیر رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں مجھے بورنگ لگتی ہیں، وہ میں صرف آپ کو مطلب ایسے دکھا دیا کروں گا ضرور، جس طرح کہ
कैबिनेट के मेंबर्स और ये वो जो चीज़ें हैं, कुछ पुराने लोग जो फौत हो चुके हैं, भुट्टो के दौर में क्या हुआ था, फलां के दौर में क्या हुआ था, तो आई एम नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन दिस पॉलिटिक्स जो कि पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वो ज़रूर शेयर करूँगा। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आएंगे जी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम पढ़ेंगे इकट्ठे अभी। ओके जी, ये होप सो इट्स रीडेबल। आप लोग अपने जो रिव्यूज़ हैं वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए। इसके अलावा कौन सी बुक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, रिकमेंड करना चाहते हैं, वो मैं परचेज़ करके उसको पढ़ूँगा और आपके साथ उसकी वीडियोस भी शेयर करूँगा। ठीक है जी, ये अहादीस का पोर्शन आ गया। इसमें भी देखें कि सही मुस्लिम क्या है, सही बुखारी क्या है जी, सुनन निसाई कौन सी है, ठीक है, इनके बारे में यह इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे याद आ गया कि कई दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो बुखारी हैं जी, सही बुखारी के राइटर, इनका मुकम्मल नाम क्या है जी। तो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इनका नाम था। ठीक है, मेरा ख्याल है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कहीं पे, ये इसके अंदर इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ठीक है, तो ये नाम जो है ये क्वेश्चन में आ चुका है पहले भी कई दफ़ा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये हदीस की टाइप्स आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर लें जी थोड़ा सा, कि एक मशहूर हदीस, हदीस गरीब, हदीस अजीज़, ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं हदीस की, ये आपने याद रखनी है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको हम कुछ को ज़रूर देखते हैं। वैसे इसके ऊपर जो वो टिक्स लगी हुई हैं वो ऑप्शंस के ऊपर, इन विच सूरह कुरान देर इज़ मेंशन ज़ुल्करनैन, तो ये अल कहफ के अंदर है जी। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो अल कहफ में है। नेक्स्ट है जी, मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑफ ऑल ड्यू टू ट्रूथफुलनेस। साहिब सहर इज़ द निक नेम ऑफ हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मस्जिद खैफ इज़ लोकेटेड इन मीना। ग़ुस्ल मलाइका इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ओके जी, सो आई थिंक अगेन इट्स अ मैटर ऑफ वीडियो लेंथ, सो आई जस्ट क्विट। और मैं ये पढ़ूँगा सारे के सारे, अल्लाह खैर के, आप भी ज़रूर इनको एक नज़र पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो चुके हैं अगेन एंड अगेन, और बुक के राइटर भी इसको रिकमेंड कर रहे हैं। सो यू मस्ट रीड दिस बिफोर गोइंग टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेस्ट। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये लास्ट पेज है जी हमारे पास, और इसके अंदर ये लास्ट पेज जो इस्लामिक स्टडीज़ का है, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट में लेटेस्ट एडिशन के अंदर, इसके बाद जो है वो हम इसका नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके जी, सो अब मैं अपनी जो सेल्फ रीडिंग है वो मैं करूँगा कुछ देर, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो कुछ चीज़ें मैंने आपको कही वो खुद पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करें, इसको पढ़ें। बी ए नॉलेजेबल पर्सन, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं तमाम लिसनर्स के साथ हैं। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी से अच्छी और एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।